بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، خان اور پارٹی کو بچا لیا۔ الیکشن کمیشن کی بدنیتی، پرویز لائی نے سب کو ہنسا دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ مولانا صاحب نے جیسے ہی کل ایک بیان دیا جو سرکاری ٹی وی کے علاوہ تمام نجی ٹی وی چینلوں کی زینت بنا، اس کو بہت اچھالا گیا۔ جیسے ہی میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کا بیان سنا، آنکھوں سے چینل پہ دیکھا تو ان کو یاد آ گئی فوراً سے پہلے مولانا کی۔ یہ مولانا تو ناراض ہو گئے ہیں، ان کو تو راضی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ساتھ دیا انہوں نے حکومت کرانے میں عمران خان صاحب کی اور میرے بھائی کی حکومت بنانے میں۔ اگر وہ حکومت ہماری نہ بنتی تو ہمارے کیسز کون سا ختم ہونے تھے؟ ہمیں جو ریلیف ملا کب ملنا تھا؟ ہم نے تمام اپنے کیسز جو ختم کیے ہیں، چھٹکارا حاصل کیا ہے، تو کیسے کرنا ممکن تھا ہمارے لیے؟ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مولانا صاحب کو ہر حال میں مناؤں گا۔ تو انہوں نے باقاعدہ رابطہ کیا ہے مولانا صاحب سے اور فیصلہ یہ کیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہ اب سعودی عرب سے وہ لندن نہیں جائیں گے بلکہ دوبارہ دبئی آئیں گے، کیونکہ جو مولانا صاحب نے گلہ کیا ہے کہ دبئی میں ملاقات جو ہے مجھے اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب دبئی میں ہی مولانا صاحب کو مدعو کیا جائے گا، ان سے ملاقات کی جائے گی اور ان کے گلے شکوے دور کیے جائیں گے، ان کو منایا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، ذرائع یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کی میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ باقاعدہ ملاقات بھی ہو چکی ہے، ان کے بیٹے اسد محمود صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی ہے جو ایک وزیر کے عہدے پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، رخ کرتے ہیں چودھری پرویز لائی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ ان کو کل عدالت نے طلب کیا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ مجھے جو سہولیات ہیں ان سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو طلب کر رکھا تھا۔ جب وہ پیش ہوئے تو تمام لوگوں نے بشمول جج صاحب کہہ کے لگائے جب انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو حفاظتی ضمانت دے دی اور جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی آپ نے عدالتوں نے حفاظتی ضمانت دے رکھی ہے، تو مجھے بھی ضمانت دے دیں۔ حفاظتی ضمانت مجھے دینے میں کون سا حرج ہے؟ تو تب تمام جو عدالت میں موجود تھا عملہ، وکلاء، جج صاحبان، تمام نے کہہ کے لگائے۔ تو جب سوال ہوا کہ پرویز لائی صاحب اب یہ فرمائیں کہ آپ کو کیا آپ کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ آپ کو دی گئی ہیں یا محروم رکھا گیا ابھی تک بھی؟ تو پرویز لائی صاحب نے کہا جی دی جاتی ہیں صرف تصویریں بنوانے کی حد تک، تمام سہولیات دی جاتی ہیں، میرے جیل میں پہنچائی جاتی ہیں اور تصویریں بناتے ہیں، یہ عملہ تصویریں بناتا ہے کہ ہم ثبوت بنا لیں، ثبوت رکھ لیں کہ یہ عدالت میں پیش کر دیں گے ہم نے سہولیات دے رکھی ہیں۔ اس کے بعد فوراً سے تمام سہولیات ختم کر لی جاتی ہیں جب تصویریں بن جاتی ہیں۔ تو کیڑے ہی کیڑے ہیں۔ کیسی؟ جج صاحب نے پوچھا کیا صورتحال ہے جیل میں؟ تو انہوں نے کہا ہر طرف کیڑے ہی کیڑے ہیں، صورتحال تو یہ ہے تمام میری جو سہولیات ہیں، اے سی وغیرہ نہ وہ چل رہا ہے، نہ مجھے چلانے کی اجازت ہے، نہ ہی گھر سے میرا جو کھانا آتا ہے اسپیشل وہ بھی کھانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، جیل کا کھانا بس ہی کھانا دیا جاتا ہے مجھے۔ اس طرح کی انہوں نے ساری ادھر باتیں کی۔ تو جتنے بھی وکلاء جج صاحبان تھے وہ ہنس پڑے جب انہوں نے ضمانت مانگی کہ مجھے بھی ضمانت دیں، چیئرمین کو دے رکھی ہے، وائس چیئرمین کو دے رکھی ہے، تو مجھے بھی ضمانت دیں۔ 1.5 ماہ ہو گیا مجھے انہوں نے اندر جیل میں ڈالا ہوا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو تب پھر سارے جو ہیں انہوں نے کہہ کے لگائے۔ تو ناظرین کرام،
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی لسٹ جو ہوتے ہے جس میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. کل انہوں نے اپڈیٹ کی اپنی لسٹ نیو جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا، تو جس میں پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، جو سب سے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو اس لسٹ میں شامل ہی نہ کیا. لگتا ہے یہ اسکرپٹ پہلے سے ہی کوئی انہوں نے تیار کر رکھا ہے، کوئی منصوبہ جو بن رہا ہے وہ پہلے لیک آؤٹ ان سے ہو گیا ہے کہ لسٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا نام شامل نہیں تھا. جیسے ہی جب تحریک انصاف والوں نے یا سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز لورز انہوں نے یہ معاملہ اچھالا، تقریباً 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ الیکشن کمیشن کو ہوش کے ناہن لینا پڑ گئے اور اپنے کیے پہ واپس ریورس گیئر لگانا پڑا. دوبارہ نئی لسٹ اپڈیٹ کی جس میں ان کی بدنیتی پھر بھی شامل ہی رہی. حرکت ایسی کرنے سے پھر بھی الیکشن کمیشن جو ہے راجہ سکندر باز نہ آئے. انہوں نے پھر کیا کیا، 100 نمبر پہ یعنی 100 نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف رجسٹر سیاسی جماعت ہے اس کو شامل کیا 100 نمبر پہ، جو سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، جس کی حکومت رہ چکی ہے ماضی میں اور نیکسٹ وزیر اعظم بھی ہیں جو نظر آ رہا ہے. اگر منصفانہ آزادانہ شفاف الیکشن ہوئے تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نیکسٹ وزیر اعظم بھی بنتے نظر آ رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کی بدنیتی ناظرین اکرام دیکھیں کہ کس طرح سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو لسٹ میں شامل نہیں کیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہے. اتنی بڑی غلطی، جان بوجھ کر انہوں نے اپنی بدنیتی جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بھی مستقبل کا انہوں نے پلان بتا دیا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، ارادے ہمارے یہ ہیں، منصوبے ہمارے یہ ہیں. تو ناظرین اکرام یہ انہوں نے کیا تو دوبارہ 2 گھنٹے بعد ہی پھر ہوش کے ناہن لینا پڑ گئے اور دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں میں انہوں نے اس کی لسٹ میں شامل کر دیا، لیکن 100 نمبر پہ شامل کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت، سب سے بڑی مقبول ترین جماعت جو ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 100 نمبر پر رکھا. چلو جدھر بھی رکھا تو صحیح، رکھنا تو پڑتا تھا انہیں رکھنا، تو ان کے مجبوری تھی کیونکہ رجسٹر جماعت ہی کو کالعدم نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی اس پہ، تو انہوں نے پھر رکھا. ناظرین اکرام مین جو خبر ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا فیصلہ آیا کہ آون چودھری صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے. وجہ کیا کہ انہوں نے پلندہ ایک کاغذوں کا لے کے گئے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس میں مفاد عامہ کا بڑا نقصان ہے. اگر یہ پارٹی سیاسی پارٹی کا وجود رہا، لہٰذا اس پر پابندی لگا دی جائے کہ اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو، کہ بالکل پاکستان میں اس کو اس طرح صاف کر دیا جائے جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصویر کو تمام چینل سے صاف کر دیا گیا ہے، کسی بھی چینل پہ ان کو دکھایا نہیں جاتا. اسی طرح اس کو بین کر دیں، اس پہ پابندی لگا دیں کہ کسی بھی جگہ پہ نہ ان کا پرچم نظر آئے، نہ ان کا نام و نشان آئے، ختم کر دیں اس کو. تو مفاد عامہ کا اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اگر یہ پارٹی کا وجود باقی رہا تو مفاد عامہ کا بڑا نقصان ہے. تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار ہیں انہوں نے اس پہ اعتراضات لگائے کہ 184(3) کے زمرے میں تو یہ آپ کی درخواست آتی ہی نہیں. یہ مفاد عامہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو بلا سپریم کورٹ آف پاکستان کس طرح آئین پاکستان کے تحت جو ہر شہری کو آئین پاکستان نے یہ حق دیا ہے، حقوق دیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، تو ہم بلا وہ حقوق سے کس طرح لوگوں کو، عام پاکستانی شہریوں کو اس حقوق سے کس طرح دور رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا حق ادا نہ کر سکیں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی خوشی کے ساتھ اپنی پسندیدہ پارٹی کو ووٹ
نہ دے سکیں، ہم اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی کے حقوق کو ہم دبانے کی کوشش کریں؟ تو ناظرین اکرام، رجسٹرار آفس نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ فارم استعمال کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے سول کورٹ میں جاتے، پھر سیشن کورٹ میں کیس دائر کرتے، پھر ہائی کورٹ میں لے کے جاتے، اپیل کرتے، پھر دوبارہ آپ آخری سٹیج تھا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کرتے، لیکن آپ نے ڈائریکٹ سیڑھی چھوڑ کر چھت پہ چھلانگ لگانے کی کوشش کیا، ڈائریکٹ آپ آ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آپ کا یہ فارم بنتا نہیں، آپ کا یہاں کیس بنتا نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے اعتراضات لگا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ لیجیے آپ اپنے پاس رکھیں اور جا کے کسی سموسہ پکوڑا فروخت کرنے والے کو یہ دیں، اس پہ سموسے رکھ کر چٹنی لگا کے وہ بیچنے کی کوشش کرے، بیچارہ اس کے پاس ردی کی کمی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یوں بڑا فیصلہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے خان کو بھی بچا لیا اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو بھی بچا لیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہو، ممکن ہو، پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان مٹا دیا جائے، تاکہ آسانی کے ساتھ ہم الیکشن لڑیں اور دوبارہ حکومت ہم ہی بنائیں۔ تو ان کے یہ خواب چکنا چور ہر دفعہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔